بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت والجماعت یعنی علماء دیوبند کے عقائد و نظریات جو متفقہ طور پر ہیں، اس کا جو سلسلہ شروع کیا گیا الحمدللہ وہ پابندی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور آج ہم اس کے 12ویں درس کے اندر شامل ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ جانیں گے کہ انبیاء علیہم السلام کی حیات برزخی کیا ہے، یعنی برزخ کے حالات انبیاء علیہم السلام کے کیا ہیں، کیا انبیاء زندہ ہیں یا نعوذ باللہ وفات پا گئے، اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، متفقہ مسائل کیا ہے، آج ہم انشاءاللہ تفصیل تو نہیں لیکن کم وقت کے اندر وضاحت کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے، تاکہ مسئلے بھی واضح ہو جائیں اور ہمارا زیادہ وقت بھی صرف نہ ہو، بلکہ ہم جو ہے ان چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے سچے جانشین اگر کوئی اس دھرتی پر ہیں تو علماء دیوبند ہیں، اور علماء دیوبند کا موقف یہ ہے کہ وفات کے بعد یہ حضرات یعنی انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کے مقدس بدن کو، ان کے مقدس جسم جو ہے بعین ہی ایسی ہی محفوظ ہیں جیسے کہ دنیا کے اندر محفوظ تھے، اس میں کچھ بھی ذرہ برابر بھی رتی کے برابر بھی رد و بدل نہیں ہوا۔ جسد عنصری کے ساتھ عالم برزخ کے اندر یہ حضرات اپنی حیات کے ساتھ جی رہے ہیں، جو حیات دنیاوی حیات کے مماثل ہے، یعنی جو حیات دنیاوی تھی اسی حیات کے مماثل ان کی حیات برزخی بھی ہے، بلکہ جو ہے فرق صرف اتنا ہے کہ وہ حضرات عالم برزخ میں احکام شریعت کے مکلف نہیں۔ البتہ جو عبادتیں ہیں جو دنیا کے اندر وہ عبادت کیا کرتے تھے اپنے قبروں میں بھی کر رہے ہیں، نماز کا پڑھنا، اسی طریقے سے عبادت، ذکر و اذکار کا کرنا، ان تمام چیزوں کو اختیار حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی مبارک قبر میں کر رہے ہیں، اور یہ روایت کے اندر اور صحیح اور صریح حدیث کے اندر ان چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ لہذا میں نے ذکر کیا کہ حیات، اچھا اس کی جو سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اپنے جسد عنصری کے ساتھ حیات برزخ کے اندر قبر کے اندر موجود ہیں، اور جو حیات ان کو دنیا میں حاصل تھی وہی حیات ان کو قبر کے اندر بھی حاصل ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہ احکام شریعت کے مکلف نہیں ہے۔ اس کے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد ان کی جو بیویاں ہیں، ان کی بیوی سے کسی بھی مخلوق کی شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ یعنی نبی زندہ ہے، اور زندہ انسان کی بیوی سے نکاح جائز نہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ان کی جو وراثت ہے، ان کے جو مال ہیں، ان میں وراثت کا احکام لاگو نہیں ہوتے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبی کے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے مال میں ان کے وارثوں کا حق ہو اور وارث کو اوپر صرف کیا جائے، بلکہ وراثت ہی جاری نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی ابھی زندہ ہے، حیات برزخ کے اندر ان کو جسم حاصل ہے اور ان کو جو ہے روح حاصل ہے۔ لہٰذا یہ دو جو دلیل ہے ہماری بنیادی دلیل، اگر وہ وفات پا چکے ہوتے جیسا کہ عام انسان وفات پاتا ہے تو ان کی بیوی کے ساتھ نکاح بھی جائز ہوتا جیسے کہ عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کے مال کے اندر وراثت کے احکام بھی لاگو ہوتے جیسے کہ عام انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ انبیاء کے ساتھ نہیں ہوتا، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو حیات حاصل ہے، جیسا کہ حیات دنیاوی ہوتی ہے ویسے ہی حیات یعنی برزخ کے اندر بھی حیات دنیاوی حاصل ہے۔ صرف فرق احکام کے مکلف اور غیر مکلف کا ہے، صرف اتنا فرق ہے۔ ایک اور دلیل جو احادیث کی کتابوں میں، ہمارے اسلاف کی جو ہے کتابوں میں بھی پائے جاتے ہیں، وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو زمین پر اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا ہے، زمین کو اس بات کا کہ وہ انبیاء کے جسموں کے اوپر ایک دھبا بھی آنے دے، یعنی زمین انبیاء علیہ السلام کے جسم کو میلا نہیں کر سکتا ہے، گندا نہیں کر سکتا ہے، ان کے جسم کو پھٹنے تک سے محفوظ کر دیا ہے۔ اگر وہ زندہ نہ ہوتے تو یہ صفت نہ ہوتی، جیسے کہ عام انسان جب زندہ ہوتا ہے دنیا کے اندر تو اس کا جسم نہیں پھٹتا اور نہیں پھولتا، ایسا ہی انبیاء علیہ السلام قبر کے اندر ہے، قبر کے اندر ان کا جسم کا محفوظ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ زندہ ہے۔ حضرت
قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح طیبہ کو بعد مرگ بھی وہی تعلق اپنے اجساد کے ساتھ رہتا ہے جو قبل مرگ تھا، یعنی وفات سے پہلے ان کے جسموں کو جو حیات حاصل ہے وہی حیات ان کے مرنے کے بعد ان کے جسم کو لاحق ہے۔ یہ بات حضرت فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے اجساد مثل اجساد احیاء پھوٹتے اور پھٹتے نہیں، یعنی جس طریقے سے ایک انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کا جسم سلامت ہوتا ہے، مرنے کے بعد انبیاء کے جسم سلامت ہے، وجہ اس کی ہے کہ وہ انسان زندہ ہے، وہ نبی زندہ ہے۔ یہ بہت بڑی علامت ہے، چنانچہ احادیث میں موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ازواج مثل ازواج احیاء اوروں سے نکاح کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اموال کو مثل اموال احیاء ان کی وارث نہیں لے سکتے۔ یہ جمال قاسمی کے صفحہ نمبر 25 پر موجود ہے۔ احادیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی حدیث نقل کیے دیتا ہوں۔ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی ارد علیہ السلام۔ فرماتے ہیں یہ روایت جو ہے سنن ابی داؤد کی ہے، جس کا نمبر ہے 2034۔ روایت کا ترجمہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے میری روح کو میری جسم پر لوٹا دیا ہے، لہٰذا میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب سلام کے جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان زندہ ہے، تبھی سن رہا ہے، تبھی تو جواب دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے اس روایت کو مجمع الزوائد میں رجالہ ثقات سے تعبیر کیا گیا۔ اس کے تمام یہ روایت ہی بہتر ہے، تمام اس کے جو ہے راوی ہیں وہ ثقہ ہے، اس میں کوئی خفت نہیں ہے۔ دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، اور اس کی علامت کیا ہے کہ وہ اپنے قبروں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ روایت جامع المسانید للسیوطی کی ہے، اور اس کا جو رقم ہے وہ ہے 10,213۔ اسی طریقے سے ایک روایت سنن ابی داؤد کی بھی ہے جس کا رقم ہے 1501۔ یہ حدیث کا نمبر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہ اللہ رب العالمین نے زمین پر اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، یعنی زمین پر یہ بات حرام ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو گندی کرے۔ اسی طریقے سے جو ہے خزائن الاسرار کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قال شیخ مشائخنا العلامۃ الکشمیری رحمہ اللہ تعالی فإنه صح عنه صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء۔ صحیح بات یہ ہے، حضرت علامہ کشمیری فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات صحیح طور پر ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العزت نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا ہے، لہٰذا یہ روایت بھی اور یہ بات بھی دلیل بنتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد محفوظ ہے، اور ان کو وہی حیات حاصل ہے جو دنیا کی حیات ہوتی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268 پر روایت موجود ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتیت وفی روایت حداد مررت على موسى ليلة اسری بی عند الکسیت الاحمر وهو قائم يصلي في قبره۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب معراج میں سرخ پتھر کے پاس سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب میرا گزر ہوا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، یعنی حضرت موسیٰ جو نبی ہیں وہ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج کے موقع پر جب تشریف لے جا رہے تھے تو اس موقع پر انہوں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یہ وہ روایات ہیں، تقریباً 5 سے 6 روایت آپ کے سامنے ذکر کی گئی، اور علامہ کشمیری کی ایک بات بھی نقل کی گئی جو احادیث کے زمرے ہی میں تھی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی روح اور وہی حیات حاصل ہے جو انبیاء کو مرنے سے پہلے حیات دنیاوی حاصل ہوتی ہے، تو برزخ کے اندر بھی وہی حیات حاصل ہے۔ اور اس کے اوپر 3 اصول پیش کیے گئے اور تقریباً 5 سے 6 احادیث پیش کی گئی۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ متشرح اور منقح ہو چکا ہوگا،
اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے ساتھ زندہ رکھے اور علماء دیوبند کو اپنا کی روشنی میں، علماء دیوبند کی روشنی میں بتائے ہوئے طور طریقے کے مطابق احادیث کو سمجھنے اور شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔